أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، جبکہ رمضان المقدس کا مہینہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور خاص مہمان مہینہ ہے وہ طلوع ہونے کو ہے۔ تو آج کا سبق رمضان المقدس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام اللہ رب العزت نے نفلی عبادت کے طور پر مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت و نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کا کام میں تخفیف کرتا ہے اور کمی کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان المقدس کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا۔ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مگر یہ کہ اللہ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان المقدس کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سایہ میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح حور عین بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خامد مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہیں پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، نہ کوئی گناہ یعنی کبیرہ کوئی گناہ کیا، تو اللہ رب العزت رمضان کریم کی ہر رات میں اس بندے کو 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی اور یاقوت و زمرد کا تیار کر دیتے ہیں، جس کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہے۔ یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلہ میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور پھر فرمایا، جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پی لی یا کسی بندہ مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیتا ہے۔ لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچا جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کروانے کے لیے خاص فرمایا گیا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو۔ شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر کے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا یہ جملہ پڑھا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر فرمایا، خوب سن لو، خداوند قدوس نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہ ماہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان شریف کی پہلی رات سے اخیر رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہمبد کس لیتے اور ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام فرماتے۔ کسی نے پوچھا، شد المزر یعنی تہبند باندھنے سے کیا مطلب ہے؟ تو راوی نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بیویوں سے الگ رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی شب ہوتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی پورے مہینے بند نہیں ہوتا۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اسی دوران میں کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات ایک آواز لگانے والا صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے، اے بھلائی و نیکی کی تلاش کرنے والے، خوش ہو جا، اے بدی کا قصد کرنے والے، رک جا، اپنے حالات میں غور کر ان کا جائزہ لے۔ پھر آواز لگاتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا، اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔
رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد پورے مہینے میں آزاد فرمائی تھی، یعنی 60,000 30 مرتبہ، جن کی کل تعداد غالباً 18 لاکھ بن جاتی ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک رمضان المقدس کی ہر شب میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی آخری شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے۔ اللہ اکبر! یہ 6 لاکھ آدمیوں کا ذکر ہے حضرت امام حسن پاک کی روایت میں، تو 6 کو 30 سے ضرب دیں تو یہ غالباً 1,80,00,000 تعداد بنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں۔ پہلی چیز، روزہ دار کے منہ کی بدبو، یعنی جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے کے وقت ہی اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزا کے ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجا دی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حور عین عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے ان بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ہم سے اپنی وہ آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں ہیں جو خیموں میں رکی رہنے والی، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے جدا، اور ان میں سے ہر عورت کی ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور اس میں ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر موٹے اور ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے،
اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں دو کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزہ دار نے روزہ کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت اور حضور کی مناسبت اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پر یہ کتنے عظیم احسانات کیے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مشکات المصابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان المقدس کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ رمضان المقدس کا کوئی بھی روزہ جو ہے وہ کسی بھی ہماری چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم روزے ترک کر دیتے ہیں، تو کوشش کیجیے کہ چونکہ یہ فرض ہے اور فرض مثل قرض ہوتا ہے، لہٰذا رمضان المقدس کا روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب چند ایک مسائل اور عرض کیے دیتا ہوں کہ کوئی روزہ دار بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اس کو انجیکشن لگوانا پڑا، تو دوران انجیکشن بشرطے کہ ڈاکٹر سرٹیفائیڈ ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی عذر سے رگ کے ذریعے گلوکوز چڑھوا دیا تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سخت ضرورت کے وقت اس نے بلڈ بھی لگوا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی آکسیجن دینا جو خالص ہوا اور اس میں ادویات کے اجزاء بھی شامل نہ ہوں تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کلی کی اور اس کا پانی منہ کو لگ گیا اور منہ تر ہو گیا تو روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ اپنا لعاب دہن جو اپنے منہ میں ہو اس کو نگل لیا، البتہ اسے منہ میں جمع کر کے نہ نگلے تو بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ ضرورت کے وقت کوئی چیز چکھ کر پھر تھوک دی تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ ناک کو اس قدر زور سے پیچھے کھینچ لیا کہ حلق کے اندر چلی گئی تو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ دانت اس طرح نکلوایا کہ روزہ جو بے خطر ہو گیا اور خون جو ہے وہ حلق میں نہ رہا، وہ سارے کا سارا اس کو نکال دیا خون کو باہر تو بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ کسی کی نکسیر پھوٹ گئی تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ چوٹ وغیرہ کے سبب جسم سے خون نکلا، روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تو زہر انجیکٹ ہوا باڈی میں مگر اس کے باوجود بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ مرگی کا دورہ پڑ گیا تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ اسی طرح حلق میں بلا اختیار دھواں، گرد و غبار یا مکھی وغیرہ چلی گئی تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ بھول کر کھانا پینا یا بھول کر بیوی سے صحبت کر لی تو روزے کو کچھ نہیں ہوا، بشرط یہ کہ یہ امر بھولنے کی وجہ سے ہوں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ روزہ ہے یا نہیں۔ ہاں اگر اسے شک ہے کہ پتہ نہیں مجھے روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے تو اس شک کی بنا پر وہ نہیں کھائے پیے گا اور نہ بیوی کے پاس جائے گا۔ سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہو گئی تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ کان میں پانی ڈال دیا یا بے اختیار خود پانی چلا گیا یا کوئی دوائی ڈال دی تب بھی روزے کو کچھ نہیں ہوا۔ خود بخود قے آ گئی تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ آنکھوں میں دوا یا سرما لگا لیا تب بھی روزے کو کچھ نہیں ہوا۔ عطر یا پھول سونگھ لیے یا خوشبو لگا لی، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔ دھونی دینے کے بعد اگر بتی اور لبان کی خوشبو سونگھ لی جبکہ ان کا دھواں باقی نہیں تھا تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا۔
गर्मियाँ होती हैं तो अक्सर औक़ात कुछ लोगों की तबीयत ऐसी है कि वो बार-बार रुमाल भिगोकर सर पर डालते हैं और कसरत से नहाते हैं, इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। माँ ने बच्चे को दूध पिला दिया रोज़े की हालत में, तब भी रोज़ा मकरूह नहीं हुआ। और किसी शख्स को आदत थी, उसने पान खाया और साथ ही सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अभी पान का जायका मुंह में बाकी है, या उसने दवा पी ली और दवा का जायका वो मुंह में बाकी था, बशर्ते कि पान और दवा बाकी ना हो, सिर्फ जायका हो, और जायका की हद तक रोज़ा मकरूह नहीं होता। अब वो हालतें अर्ज़ कर रहा हूँ जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। उनमें पहली चीज़ टूथपेस्ट, मंजन, मस्सी, दंदासा और कोयला वगैरह से दाँत साफ़ करना, जबकि उनका कोई जुज़्व हलक में ना जाने पाए, रोज़ा मकरूह हो जाता है। हाँ, रोज़ा की हालत में मिसवाक या लकड़ी वाला, वो भली गीली हो या खुश्क हो, उससे रोज़े को कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या चख कर थूकना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। गीबत करना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। लड़ना, झगड़ना, गाली-गलौच करना, ख़्वाह किसी इंसान को गाली दे या बेजान चीज़ को, इससे भी रोज़ा मकरूह हो गया। खून देना, इससे रोज़ा मकरूह हो गया। अपने मुँह में थूक जमा करके निगलना, पहले था कि जमा ना करके निगले, अब है कि जमा करके निगलेगा तो फिर रोज़ा मकरूह हो जाएगा। बिला उज़र रग के ज़रिए ग्लूकोज़ चढ़वाना, यानी किसी अताई डॉक्टर के कहने पे वो ग्लूकोज़ की बोतल लगवा ली, या फिर उसने खुद कहा कि मुझे कुछ हो रहा है और मैं ग्लूकोज़ लगवाना चाहता हूँ, तो ऐसी सूरत में जो है वो हो जाएगा, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। हाँ, सर्टिफ़ाइड डॉक्टर ने कह दिया, तो उससे अगर उसने ग्लूकोज़, चूँकि अब वो बिला उज़र नहीं है, अब उज़र है, उसकी हाजत है और उसकी ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत और उस हाजत के पेश नज़र अगर उसने ग्लूकोज़ चढ़वा लिया, तो अब रोज़ा मकरूह नहीं होगा। उज़र के बगैर चढ़ा लिया, फिर रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अब चंद एक सूरतें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ कज़ा वाजिब होती है, वो ये कि दाढ़ निकलवाई और खून हलक में चला गया। इससे रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा देना पड़ेगी। किसी मर्ज़ की वजह से इतना खून या पीप दाँतों से निकल कर हलक में चला गया, जो लुआब दहन के बराबर या उससे ज़्यादा हो, जिसकी अलामत ये है कि थूक में उसका रंग नज़र आए और उसमें मुँह में उसका ज़ायका महसूस हो, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट गया है। नाक और कान में जो है वो तर दवा डाली और ऐसी नास लेना जो खुश्क सफूफ डालना, जिसका जौफ़े दिमाग में पहुंच जाना यकीनी हो, इन सूरतों में भी ऐसे ही है। अपने हाथ से कोई ऐसी चीज़ निगल जाना जिसे आदतन खाया नहीं जाता, जैसे कंकर और लकड़ी का टुकड़ा वगैरह, फिर ये समझ कर के इत्लाम से रोज़ा टूट जाता है, फिर उसने रोज़ा अफ्तार कर लिया, अब भी रोज़ा ख़त्म हो गया और उसे कज़ा देना पड़ेगी। किसी बीमारी या किसी मजबूरी में रोज़ा अफ्तार कर लिया। अफ्तार करने से मुराद यहाँ रोज़ा छोड़ दिया, तब भी उसे कज़ा देना पड़ेगी। सहरी के वक़्त का ख़्याल करके सुबह सादिक हो जाने के बाद सहरी खाता रहा, अब भी उसका रोज़ा जो है वो ना रहा और उसे कज़ा देना पड़ेगी। ये समझ कर कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया है और उसने अफ्तार कर लिया, तो अब भी उसे कज़ा देना पड़ेगी। घोड़ा दौड़ाने से या किसी और गाड़ी में बैठने से इतनी हरकत हुई कि उसका इंज़ाल हो गया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो नहीं टूटा, अलबत्ता एहतियात इसी में है कि कज़ा कर लें। रोज़ा याद है मगर वुज़ू करते वक़्त या नहाते वक़्त बिला इख्तियार हलक में पानी चला गया। अब ये ज़हन में रखिए कि बिला इख्तियार, यानी बग़ैर अपने जो है अपनी ताकत से वो घूँट ना भरे, बस ऐसे ही उसने मुँह में पानी डाला, गरारा करने लगा और वो हलक में चला गया और पानी अंदर चला गया। ऐसी सूरत में रोज़ा तो टूट गया मगर सिर्फ़ कज़ा है, और अगर इख्तियार के ज़रिए हलक में पानी चला गया, अब रोज़ा टूट गया, कज़ा भी देगा, कफ़ारा भी देगा। ये सूरत हाल ज़हन में रखिए। कसदन यानी इरादतन मुँह भर कर कह कर ली,
تو اب بھی روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا دینا پڑے گی، کفارہ نہیں۔ منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور منہ میں ان کا ذائقہ محسوس ہوا اور روزہ دار ان قطروں کو نگل گیا، تو ایسی صورت میں اس کو قضا دینا پڑے گی، کفارہ نہیں۔ وہ صورتیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قضا یہ ہے کہ ایک روزے کی قضا میں ایک روزہ رکھا جائے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ یہاں چونکہ غلام نہیں ملتے یا اس کے خریدنے پر قدرت نہیں ہے، وہاں 60 روزے مسلسل رکھے جائیں، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر سے شروع سے 60 روزے پورے کرنے ہوں گے۔ اور اگر روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ اب یہ جو کھانا ہے یہ کس قسم کا ہو، تو وہ جس طرح عام نارمل روٹین میں وہ خود کھاتے ہیں اسی طرح اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب چند ایک صورتیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا۔ نمبر 2، کسی بزرگ کا تھوک تبرکن چاٹ لیا، یا بیوی یا اپنے بچے کا لعاب نگل لیا۔ نمبر 3، مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو تو بیوی سے صحبت کر لی، اس سے بھی روزہ یاد ہو اس صورت میں تو اس پر قضا اور کفارہ لازم آ جائے گا، اور اگر بیوی بھی روزے سے تھی تو پھر دونوں پر لازم آ جائے گا۔ جان بوجھ کر کچا گوشت یا چاول کھا لیے، جان بوجھ کر سگار، حقہ، بیڑی اور سگریٹ وغیرہ پی لی، اور اگر کسی نے تھوڑی سی نسوار روزہ کے حالت میں منہ کے اندر رکھ لی، پھر فوراً نکال دی اور اس کا پورا یقین ہے کہ نسوار کا کوئی جزو حلق میں نہیں گیا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ بالاتفاق مکروہ ضرور ہے، مگر چونکہ عادتاً ایسا ہونا متعذر ہے کہ نسوار کا جزو حلق میں نہ جائے، خصوصاً جب کہ استعمال کرنے والا کافی دیر تک منہ میں رکھے رہتے ہیں اور ذرا دیر رکھنے سے مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، تو اس کے رہنے سے لعاب بھی زیادہ پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا مروجہ طور پر جو آج کا رواج ہے، نسوار استعمال کرنا مفسد صوم ہی قرار دیا گیا ہے، اور اس سے قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے اللہ رب العزت معافی نصیب فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے توسل سے اللہ کریم رمضان المقدس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی قربت خاص نصیب فرمائے، اپنی معرفت کے بلند درجے نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی قربت خاصہ نصیب فرمائے، حضور کی صحبت آقا کریم کی کچہری نصیب فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت آنکھوں سے دیکھنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔